بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مسلیاً و مبتملا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بیان کو لکھا تاکہ بولتے وقت کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ وہ بیان یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے محدث اعظم مشن نام کی ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی، جس کی سرپرستی و نگرانی میں ہی کرتا رہا۔ میرے ہی بنائے ہوئے دستور کے مطابق اس کے پلیٹ فارم سے دینی اور دنیوی صلاحی و فلاحی کام ہوتے رہے۔ ہماری ہدایت کے مطابق ملک کے باہر بھی اس کی شاخیں قائم کی گئیں، جو اپنے اپنے مقام پر اعلیٰ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہند اور بیرون ہند کی تمام شاخوں کا سرپرست اعلیٰ مجھی کو بنایا گیا ہے، کیونکہ میں ہی اس تحریک کا بانی تھا۔ میرے لخت جگر، نور نظر، فرزند عزیز القدر مولانا سید حمزہ اشرف سلمہ جب دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی سے فضیلت کی سند لے کر گھر آ گئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کے لیے ایک مخصوص پلیٹ فارم بنا دوں، جس سے وہ میری ہی بنائے ہوئے اصولوں کے تحت اور میری ہی نگرانی اور سرپرستی میں اپنی ثواب دید پر ملک و ملت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے شیخ الاسلام ٹرسٹ نام سے ایک تنظیم کی تشکیل کر دی۔ اس ٹرسٹ کی مرکزی کمیٹی میں گھر کے لوگوں ہی کو رکھا تو یہ ٹرسٹ گھریلو جیسا ہو گیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی سرپرست و سربراہ اعلیٰ، سید حمزہ اشرف صدر، اہلیہ سید حمزہ اشرف جنرل سیکریٹری۔ ایسی صورت میں اس ٹرسٹ پر جو حملہ آور ہوگا وہ صاف طور پر میرا ہی مخالف ہوگا۔ اس ٹرسٹ سے گجرات والے اچھی طرح متعارف ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ اس کی کسی برانچ میں جا کر اس کے ذمہ داروں سے تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ ناگہانی طور پر ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا جس نے مجھے بہت سبق سکھایا۔ وہ واقعہ یہ ہے، شیخ الاسلام ٹرسٹ والوں نے ڈبوئی میں اپنا پروگرام رکھا۔ اس پروگرام میں مشن والے بھی پروگرام دیکھنے کے لیے آئے۔ پھر یہ ہوا کہ ٹرسٹ کا پروگرام مگر تذکرہ مشن کا۔ ٹرسٹ والوں کو یہ چیز بری نہیں لگی، لیکن ان کی خواہش رہی کہ جب جلسہ بنیادی طور پر ٹرسٹ والوں نے رکھا ہے تو اس میں چند منٹ ٹرسٹ کا بھی تعارف کرا دیا جاتا۔ چنانچہ ٹرسٹ کا تعارف کرا دیا گیا، مگر تعارف کرنے میں جو انداز بیان اختیار کیا گیا اس سے منفی پیغام پہنچا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشن اور ٹرسٹ دونوں کے ارکان کچھ مزمحل سے ہو گئے۔ خیر، جو کچھ ہوا ہوا، لیکن پورے حالات کی خبر ہوئی تو میں نے اپنی غلطی کا احساس کیا کہ یہ میرا دو تنظیم بنانا ہی غلط تھا، اس لیے کہ جب دونوں تنظیموں کا بانی ایک، سرپرست ایک، دونوں کے ممبران کی اکثریت ایک ہی پیر سے منسلک اور دونوں تنظیموں کے اغراض و مقاصد ایک ہی ہیں، تو پھر یہ دو کیوں ہیں؟ یہ تو آپس میں پھوٹ، اختلاف اور ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنے کا راستہ ہے۔ اسی وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ مجھ کو ان دونوں تنظیموں میں سے ایک کو ختم کرنا ہے۔ اس کام کے لیے مناسب وقت کا میں انتظار کرنے لگا۔ ابھی میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکا کہ گجرات اور کرناٹک کے بعض علاقوں میں فیملی کے ساتھ میرا سفر شروع ہو گیا۔ حمزہ میاں بھی اس سفر میں میرے شریک رہے۔ اچانک ایک افسوسناک بات کا انکشاف ہوا۔ حسن عسکری میاں نے 19 دسمبر 2019 کو ایک درخواست اپنے موبائل فون کے ذریعہ وزارت داخلہ میں دی، اور پھر وزارت داخلہ نے متعلقہ وزارتوں، وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ میں بھیجا۔ ان کے فون پر OTP آئی، انہوں نے OTP کو اوکے کیا تو درخواست منظور ہوئی۔
درخواست پر 30 دسمبر سن 2019 کو ہوم منسٹری کی مہر لگی اور 5 جنوری 2020 کو وزارت خارجہ کی مہر لگی۔ 26 ستمبر 2020 کو درخواست کے بارے میں اطلاع ملی۔ پھر یہاں سے کچھ لوگ دہلی گئے اور اس کے تعلق سے پیروی شروع کی۔ 14 اکتوبر 2020 کو حمزہ میاں سے SOG اور LIU وغیرہ ٹیم نے لکھنؤ میں پوچھ تاچھ کی۔ پھر 18 اکتوبر 2020 کو فائنل رپورٹ لگا کر گرہ وبھاگ لکھنؤ فائنل رپورٹ کو داخلے دفتر کے لیے دہلی بھیج دیا۔ 20 اکتوبر 2020 کو میں نے حسن عسکری اور عربی میاں کو اپنے گھر طلب کیا اور ان کے سامنے ہوم منسٹری میں دی گئی درخواست رکھی گئی۔ ان دونوں نے اس درخواست کو پڑھا۔ میں نے حسن میاں کو بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 10 نومبر 2020 تک کا وقت بھی دیا، لیکن وہ ابھی تک اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں لا پائے۔ 23 اکتوبر 2020 کو میں نے محدث اعظم مشن کو تحلیل یعنی ڈیزالو کر دیا۔ عسکری میاں کی طرف سے آنے والے اپلیکیشن میں مندرجہ ذیل باتیں تھیں۔ نمبر 1، یہ کالے دھن کو سفید کرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ نمبر 2، کہ دیش دروہی یعنی ملک دشمن ہے۔ نمبر 3، دیش کے باہر جا کر دیش کے خلاف بات کرتے ہیں۔ نمبر 4، آمدنی سے زیادہ پراپرٹی رکھتے ہیں۔ نمبر 5، ان کی فیملی کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے۔ ایسے بھیانک الزامات حمزہ میاں اور شیخ الاسلام ٹرسٹ پر لگائے گئے۔ اس دوران یہ عجیب اتفاق رہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے 5 ماہ تک سارے آفس بند رہے۔ ستمبر 2020 کو ستمبر 2020 کو فائل جیسے ٹیبل پر آئی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مخدومی کرم ہی تھا کہ ہمارے ایک ماننے والے کی نظر اس فائل پر پڑ گئی، اس لیے فوراً مجھے باخبر کرنے کے لیے حمزہ میاں کو اطلاع دی۔ دوسرے دن ہی حمزہ میاں کریم میاں کو لے کر دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر اس ضروری مسئلے کے تعلق سے جو کام ضروری تھا اس میں لگ گئے۔ اس درمیان مجھے یہ خبر ملی کہ عسکری میاں نے اپنے چند رفقا کی مدد سے محسن اعظم مشن کے نام سے ایک دوسری تنظیم قائم کر لی ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ محدث اعظم مشن کو میں نے کیوں تحلیل کیا تھا۔ میں نے اپنے مریدوں کو اختلاف اور ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کام کیا تھا، اس کو پھر واپس لانے کا عسکری میاں نے یہ کام کیا اور اسی اختلاف اور ٹکراؤ کو مدینے کا کام سمجھ لیا ہے۔ اصل مدینے کا کام کیا ہے یہ انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول کے حکم سے فتنہ و فساد اور تفریق و ذرات کی نیت سے بنائی ہوئی بنام مسجد عمارت کو گرا دینا یہ مدینے کا کام ہے۔ اسلام نے فتنہ کبھی نہیں پسند کیا اور نہ ہی فتنہ پروروں کی حوصلہ افزائی کی۔ میں اللہ کے رسول نے جب مسجد زرار کو پسند نہیں کیا تو میں بنام محسن اعظم مشن زرار کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اپنے سارے مریدین کو حکم دیتا ہوں اور تمام معتقدین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ پہلی فرصت میں محسن اعظم مشن کو ختم کر دے اور اپنے علاقے میں اختلاف و تصادم کی تخم ریزی نہ کرے۔ اس کام کے لیے حسن میاں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر فتنہ اور ہر فساد کی جڑ کھودنے کی بارگاہ رسالت سے تمہیں اجازت مل چکی ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ محدث اعظم مشن کی جائیداد کو بعض ارکان نے اپنے ذاتی نام پر لکھوا لی ہے۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ وقف کی جائیداد کو خود واقف بھی دوسرے وقف میں نہیں ڈال سکتا۔ وقف کی تغییر ناجائز ہے تو محدث اعظم مشن کی جائیداد محسن اعظم مشن میں جا ہی نہیں سکتی۔ اب یہ تنظیم کے بانی کی ذمہ داری ہے کہ تحلیل شدہ تنظیم کے جو اغراض و مقاصد ہیں انہی اغراض و مقاصد والی کسی تنظیم کے سپرد کر دے، مگر یہ کام بانی اور سرپرست ہی کر سکتا ہے، کسی رکن کو اس کا اختیار نہیں۔
چونکہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کا سرپرست بانی میں ہی ہوں اور اس ٹرسٹ کے بھی اغراض و مقاصد وہی ہیں جو محدث اعظم مشن کے ہیں، تو میں اپنے مریدین کو حکم دیتا ہوں کہ وہ محدث اعظم کی ساری جائیداد کو شیخ الاسلام ٹرسٹ کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیں اور اس تعلق سے جو قانونی کارروائی ضروری ہو اسے انجام دے ڈالیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو ہدایت و استقامت فرمائے۔ اب اس کے آگے کہ کچھ چیزوں ہم جامعہ بیان کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر مسلسل چند دنوں سے جو کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ تمامی حضرات پیچ و خم میں ہیں، کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ بہت سے حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے منسلک حضرات، چاہے وہ حضرت کے محبین کی فہرست میں ہوں یا حضرت کے مریدین ہوں، متوسلین ہوں، انہوں نے مجھ تک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت کا کوئی تفصیلی بیان اس تعلق سے آ جاتا تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے۔ بہرحال حضور شیخ الاسلام والمسلمین فائنل رپورٹ کے انتظار میں تھے کہ جب تک FR فائنل رپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جائے گی اس وقت تک ہم اپنا کوئی بھی تفصیلی بیان زبانی طور پر یا ویڈیو کی شکل میں نہیں دیں گے۔ اللہ کے کرم سے یہ FR 2 روز قبل 22 دسمبر 2020 کو حضرت کے ہاتھ میں پہنچ گئی اور حضرت کے حکم سے ہم آپ کو یہ دکھانے جا رہے ہیں۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ اس FR کی کاپی ہے، مینس اس کی زیروکس ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔